کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہے سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم بھی اللہ بھی اور قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی کہ ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اسلام کے عالم انسانیت پر عموماً اور عالم اسلام پر خصوصاً بے شمار احسانات ہیں۔ اسلام نے جہاں اخروی کامیابیوں کے طریقے اور اصول اور قوانین ہمیں بتائے ہیں، وہیں پر دنیاوی کامیابیوں کے رہنما اصول بھی ہمیں اسلام نے بتائے ہیں، اور وہ قوانین، وہ اصول ایسے متوازن، معتدل اور ابدی ہیں کہ جن پر عمل پیرا ہو کر ہم اخروی کامیابی بھی حاصل کر سکتے ہیں اور دنیاوی کامیابیاں بھی سمیٹ سکتے ہیں، اور ہمارا یہ معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ انہی اصولوں میں سے ایک اہم ترین اصول جو اسلام نے عالم اسلام کو سکھایا وہ ہے اسلامی اخوت اور بھائی چارہ۔ یہ ایسا اصول ہے کہ جس پر عمل پیرا ہو کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اتنی کامیابیاں سمیٹیں کہ محض 50 سال کے عرصہ کے اندر آدھی دنیا پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ بنیادی پیچھے جو اصول تھا وہ تھا آپسی محبت، اخوت اور بھائی چارہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھیں، ایک دوسرے کے دکھ اور درد کا احساس کریں، دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ اور درد سمجھیں، ان کی حمایت اور نصرت کے اندر اپنا کردار ادا کریں۔ محترم سامعین، ہر سال 5 فروری کو ہم یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں کہ ہم اپنے مسلمان کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں، اور یاد رکھیں کہ اس وقت ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو یکجہتی کی، اخوت اور بھائی چارے کی بہت ضرورت ہے۔ اسی لیے آج ہماری گفتگو کا عنوان بھی یہی، مسئلہ کشمیر اور مسلم امت کی ذمہ داری۔ اس موضوع سے پہلے اس مسئلہ کشمیر کا پس منظر اگر سمجھ میں آ جائے تو موضوع سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ یاد رکھیں کہ پاکستان اور ہندوستان کی آپسی جو لڑائیاں ہیں، جو آئے روز ہم لڑائیاں، جھگڑے، بیان بازیاں دیکھتے ہیں، ان میں سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہ وجہ مسئلہ کشمیر ہے، اور اس کی بنیاد پر 4 جنگیں بھی ہو چکی ہیں، ایک 1947 میں، پھر 1965 میں، پھر 1971 میں اور پھر 1999 میں۔ مقبوضہ کشمیر کے اکثر جو حریت پسند گروپ ہیں، جو رہنما ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہندوستان سے آزادی نصیب ہو اور ہمارا الحاق پاکستان کے ساتھ کیا جائے، اور تنازع کشمیر کی جو بڑی وجہ ہے وہ ہے عالم کفر کا آپسی گٹھ جوڑ۔ الکفر ملت واحدہ، کفر کبھی ہمارا سگا نہیں ہو سکتا، ہم آپس میں ایک دوسرے کے سگا ہمیں ہونا پڑے گا۔
پہلے دن سے ہی پاکستان بلکہ بننے سے پہلے ہی عالم کفر نے آپسی گٹھ جوڑ کر کے کشمیر کو پاکستان سے اور مسلمانوں سے الگ کرنے کی سازشیں رچانا شروع کر دی تھی۔ اصول یہ طے ہوا پاکستان بننے کے لیے کہ جو مسلم اکثریتی علاقے ہیں وہ مسلمانوں یعنی پاکستان کا حصہ ہوں گے، جو ہندو اکثریت علاقے ہیں وہ ہندوستان کا حصہ ہوں گے۔ اور کچھ ریاستیں تھیں جن کی تعداد 356 تھی، ان کو یہ کہا گیا کہ وہ اپنے جغرافیائی حدود کو دیکھتے ہوئے اور اپنی عوامی امنگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا فیصلہ کر لیں۔ یہ کشمیر بھی ایک ریاست تھی جس کا سربراہ مہاراجہ ہری سنگھ تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ کشمیر میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، ان کا جھکاؤ پاکستان کی طرف ہوگا، اور ہندوستان نہیں چاہتا تھا کہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنایا جائے۔ جغرافیائی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، نسلی اعتبار سے کشمیریوں کا تعلق پاکستان کے ساتھ تھا۔ تو اس لیے پھر ان سے ہندوستان کے جو اس وقت کے رہنما تھے انہوں نے مہاراجہ کے ساتھ ملاقاتیں کی، اور جن کی ڈیوٹی تھی کہ وہ تقسیم میں دونوں فریقوں کا ساتھ دیں گے، جو ثالثی کا کردار ادا کریں گے، وائس رائے لارڈ، اس نے بھی ہندوؤں کا ساتھ دیا۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ الکفر ملت واحدہ، اب راہیں ہموار کرنا شروع کر دی۔ اس وائس رائے نے 17 جون سے 23 جون 1947 تک کشمیر کے اندر قیام کیا۔ اس کو تیار کرتا رہا اس راجہ کو کہ اگر تم ہندوستان کا ساتھ دو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ مزید یہ کہ کشمیر کی پولیس اور افواج سے انگریز جو فوجی تھے ان کو نکال دیا گیا، ہندوؤں کی بھرتیاں ظاہری بات شروع ہو گئی، اور پھر راستے ہموار کرنے کے لیے پل بنائے گئے راوی پر کہ جس کا ہندوستان کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا جائے، جوڑا جائے۔ سڑکیں بنائی گئی پٹھان کوٹ سے اس کا راستہ جوڑنے کے لیے، تاکہ راستے جغرافیائی حدود ملا رہے ہیں۔ اور ان سب سے بڑھ کر جو منصوبہ تھا وہ کیا تھا کہ مسلم اکثریتی علاقے جو قانون وضع کیا گیا وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے، اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کشمیر کو ہندوستان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اول دن سے کشمیریوں کے دل ہم پاکستانیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ انہوں نے کبھی بھی اس جبری تسلط کو قبول نہیں کیا، چنانچہ انہوں نے مستقل اپنی کوششیں جاری رکھیں کہ ہماری جغرافیائی، نسلی اور مذہبی، ثقافتی اور تاریخی ہر اعتبار سے ہمارا تعلق پاکستان کے ساتھ بنتا ہے، تو ہمارا الحاق بھی پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو یہ تو ان کی اول روز سے کوشش۔ اب یہ 5 فروری کا دن جس دن سے یوم یکجہتی کا آغاز ہوا وہ ہے 1990، جب کشمیریوں نے باقاعدہ اقوام متحدہ کے منشور کے عین مطابق قابض فوج کے خلاف آواز اٹھائی۔ وہ 5 فروری 1990 کا دن تھا۔ تب سے آج تک یہ دن ہم یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر منا رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کشمیریوں کا قصور کیا ہے کہ ان پر اتنے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں؟ یاد رکھیں، ان کا قصور وہی ہے جو ہمیشہ سے مسلمانوں کا چلا آ رہا ہے۔ سورۃ البروج میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب مسلمانوں کو خندقیں کھود کھود کر ان میں آگ جلا جلا کر ڈالا گیا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان مسلمانوں کا قصور کیا تھا؟ ان مسلمانوں کا قصور یہ تھا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ان کا قصور یہ تھا وہ ایک اللہ پر ایمان لائے تھے۔
ان کشمیر ہمارے مسلمان بھائیوں کا قصور بھی یہی ہے۔ خدا نہ خواستہ یہ مسلمان قوم نہ ہوتی، کوئی اور قوم ہوتی، تو پھر ہم انسانیت کے حقوق کے علمبرداروں کو دیکھتے، ایسے جھوٹے نعرے کہ جو جانوروں کے حقوق پر تڑپ اٹھتے ہیں، کیڑے مکوڑوں کے حقوق بیان کرتے ہیں، جب مسلمانوں کی بات آتی ہے، جب انسانوں کی بات آتی ہے تو سب کو سانپ سونگھ جاتا ہے۔ غیر تو غیر ہیں، ان سے کیا گلہ کرنا۔ آج ہم خود بھی کمزوری کا شکار ہو چکے ہیں۔ امت مسلمہ کو اپنے اسلاف کا جو پڑھایا ہوا سبق تھا اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، خواب غفلت سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک شاعر منظر کشی کرتا ہے، مسلمانوں کی ایک بیٹی پہ ہوا تھا جب ستم، مسلمانوں کی ایک بیٹی پہ ہوا تھا جب ستم، کھل گئے تھے ابن قاسم کی شجاعت کے علم، بیٹیاں برباد ہیں بنگال میں کشمیر میں، ہوش آتا کیوں نہیں اسلام کی شمشیر میں۔ آج ہماری شمشیریں زنگ آلود ہو چکی ہیں۔ ایک بیٹی کے لیے پورا عالم اسلام تڑپ اٹھتا تھا، آج حالت یہ ہے کہ بیٹیاں کٹ رہی ہیں، عصمت دریاں ہو رہی ہیں، ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رہی۔ مفاد پرستی اور بزدلی کا یہ عالم آ چکا ہے۔ یاد رکھیں، ظلم پر خاموش رہنا یہ بھی ظلم کا ساتھ دینا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کو ظلم سخت ناپسند ہے۔ ظلم تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک سب سے بڑی قسم تو اللہ رب العزت کے ساتھ کفر کرنا، شرک کرنا، ان الشرک لظلم عظیم۔ ایک ظلم ہوتا ہے جو انسان دوسرے پر کرتا ہے، جزاء سیئۃ سیئۃ مثلها فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ۔ اور ایک ظلم کی قسم ہوتی ہے جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے، جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ہم نہیں ظلم کرتے ان کافروں پر، یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیے ہوئے ہیں۔ فمنہم ظالم لنفسہ، ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، ظلم ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے باوجود اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ مکلف نہیں ہے کسی حکم کے، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا خود کہ کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کو ظلم اس قدر ناپسند ہے کہ فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ تم ان ظالموں کے ساتھ میل جول بھی نہ رکھو، ان کے ساتھ رشتے اور تعلق بھی نہ رکھو، اگر ایسا کرو گے فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، آگ تمہیں بھی چھوئے گی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ تم نے ظالموں کے ساتھ دوستیاں رکھی۔ تو ظالموں کے ساتھ ظلم اللہ رب العزت کو اس قدر ناپسند کہ ظالم تو اللہ رب العزت کی نظر میں مبغوض ہے ہی، اس کا ساتھ دینے والا، اس سے دوستی رکھنے والا اس ظلم میں ساتھ نہیں دے رہا، محض دوستیاں اور یارانے ہیں، ان سے بھی اللہ رب العزت نے اس قدر شدت کے ساتھ منع فرما دیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر مراد ہے ظالموں سے دوستی بھی نہ کرو، ان کا کہا بھی نہ مانو۔ یاد رکھیں کہ مظلوم کی فریاد رسی ہم سب کا اہم فریضہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہمیں جھنجھوڑا، فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ، جو کمزور لوگ ہیں، عورتیں اور بچے، وہ اللہ رب العزت کو پکار کر یہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ ہمیں اس بستی سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں یہاں سے نکال دے، واجعل لنا من لدنك وليا، ہمارے لیے ہمارے مسلمان بھائی دوستوں کو مددگار بنا دے، بھیج دے، واجعل لنا من لدنك نصيرا، اور ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج دے۔ آج بھی جہاں جہاں مظلوم مسلمان ہیں وہی اللہ رب العزت سے یہ دعائیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اب کوئی آسمانی عذاب اس طرح نہیں آنے کہ جس طرح گزشتہ اقوام پر آیا کرتے تھے۔ صبح کے درس کے شریک
حضرات جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ حضور کی برکت سے اب یہ عذاب نہیں آنا، اب کیا ہونا ہے؟ فرمایا قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ، تم نے ان سے قتال کرنا ہے، ان کو عذاب تمہارے ہاتھوں سے ہونا ہے، جیسے غزوہ بدر میں ہوا۔ تو یہ جذبہ جہاد بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ جذبہ جہاد ہی مسلمان کا اس قدر مضبوط ہوا کرتا ہے کہ جنگ کی ضرورت نہیں آتی، عالم کفر کی ٹانگیں خود بخود کانپنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کے تحت وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہیں مسلمان مظلومیت کے شکار ہیں اور دوسرے مسلمان ان کی مدد کرنے کی پوزیشن کے اندر ہیں، تو وہ مسلمان جو مدد کر سکتے ہیں ان پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ان کی مدد اور نصرت نہیں کرتے وہ سب گناہگار ہوتے ہیں۔ اسلام نے ہمارا رشتہ اخوت بنایا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر انما المؤمنون اخوہ، اخوت کا رشتہ تو ہے ہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمنون کرجل واحد، تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ بھائی تو پھر بھی دوسرا ہوتا ہے، جسم انسان کا کیسا ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرمایا ان اشتکا عین اشتکا کلو، ان اشتکا رأس اشتکا کلو، اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے پورا بدن تڑپ اٹھتا ہے، اس کے سر میں تکلیف ہوتی ہے پورا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ ویسے ہی اگر ایک مسلمان بھی مظلوم ہو، وہ تکلیف کے اندر ہو، پورے مسلمان برادری کو، پورے عالم اسلام کو تڑپ اٹھنا چاہیے، تب ہم یہ اپنا اخوت کا رشتہ قائم کیے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، فرمایا مسلمان ایک دوسرے کو ایسے مضبوط کرتا ہے جیسے دیواریں عمارت کو مضبوط کرتی ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کا یوں اشارہ فرمایا انگلیوں کو انگلیوں میں داخل کرتے ہوئے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو یوں مضبوط کرتا ہے جیسے ہم ان انگلیوں کو مضبوطی سے تھام لیں تو یہ ہمارا یہ جو صورت بنی ہے یہ مضبوط ہو گئی ہے۔ فرمایا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، مسلمانوں کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں لگاتے پھریں۔ اور یہی وہ اصول، رہنما اصول ہے جو ہماری خارجہ پالیسی کا ہونا چاہیے، اور ضروری ہے کہ ہم خارجہ پالیسی مرتب کرتے ہوئے یہ دیکھیں، اس آیت کو مد نظر رکھیں کہ اگر ہم عالم اسلام کو چھوڑ کر عالم کفر کے ساتھ دوستیاں اور یارانے لگا رہے ہیں ان سے ڈر اور خوف کی وجہ سے، تو ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی کا شکار ہو رہے ہیں۔ تفسیر المنار میں مفسر لکھتے ہیں کہ کفار سے ایسی دوستیاں ممنوع ہیں جس سے تمہارے دین کی رسوائی ہو، یا تمہارے بھائیوں کو اذیت پہنچے، یا ان کے وقار اور مفاد کو نقصان پہنچے، ایسی دوستیاں کفار سے لگانا ناجائز اور حرام ہے۔ تو ہم سب کو اپنا جتنا ہم کردار ادا کر سکتے ہیں مسلمان بھائیوں کے لیے کرنا ہے۔ مسلمان کا سب سے بڑا ہتھیار وہ دعائیں تو ہوتا ہی ہے، وہ تو ہم سب کریں گے اور وہ تو لازمی ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مورچے کو سنبھالا وہ دعاؤں کا مورچہ تھا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی معاملے میں سب سے اہم ذمہ داری کسے سونپی جاتی ہے؟ جو سب سے اہم شخصیت ہوتی ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخصیت آئی ہی نہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر جس مورچے کو سنبھالا، جس اہم فریضے کو سنبھالا، وہ فریضہ کیا تھا؟ وہ فریضہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مستقل اللہ رب العزت سے رابطے میں دعائیں کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ لیکن دعا کے ساتھ دوا کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جو حضرات صحابہ کرام کی جماعت نے کیا غزوہ بدر کے موقع پر۔ تو دعاؤں کے ساتھ دوا کی بھی ضرورت، اور دوا کیا ہے؟ دوا ہے مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد کا بیدار ہونا۔ پاکستان
مستقل حل چاہتا ہے، لیکن حل وہ بھیک کی صورت میں نہیں مل سکتا۔ یاد رکھیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہم مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں، نہیں، دو برابر درجے کے مذاکرات ہوں تب تو یہ حل نکل سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ بھکاریوں کو بھیک دی جاتی ہے، کوئی ان کے کھوئے ہوئے مال واپس نہیں کیا کرتا۔ تو اسی لیے ہمیں اپنی ایمانی قوت کو بھی مضبوط کرنا ہے، آپسی تنازعات سے بھی بچنا ہے، اور اپنی قوت اور استطاعت، جنگی استعداد کو بھی مضبوط کرنا ہے، اور یہ بھی اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم کر سکتے ہیں، میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، اور پھر ان کا بائیکاٹ کر کے، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے، اور مضبوط آواز جب تک نہیں بنیں گے تب تک یہ معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب ان کا گھر سے نکلنا بند کیا گیا، ان کے بچوں کی تعلیمی نظام کو مفلوج کیا گیا، ان کے معاشی نظام کو مفلوج کیا گیا، ان کو گھروں کے اندر بند کر دیا گیا، اور کفر کو سانپ سونگھ گیا، ہم احتجاجوں تک محدود رہ گئے، اللہ رب العزت نے پوری دنیا پر یہ کرونا وبا مسلط کر دی، سب کو گھروں میں بند کر دیا۔ اس کے بعد ہی ہوا نا۔ تو اللہ رب العزت ظلم و ستم کو برداشت نہیں کرتا، اس کی سزا دنیا میں بھی آیا کرتی ہے، جو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ پچھلے سال ہم کہہ رہے تھے جی مسلمانوں پر ظلم ہوا، ان کو گھروں میں بند کر دیا، بچے تعلیم کے لیے نہیں جا سکتے، وہ اپنی دکانیں نہیں کھول سکتے۔ آج حالت یہ ہے، ہم اپنے بچوں کو سکول نہیں بھیج رہے، گھروں میں بند بیٹھے ہیں، دکانیں نہیں کھول سکتے۔ تو اسی لیے یاد رکھیں کہ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ جس حد تک ہم جا سکتے ہیں، جو ہم کردار ادا کر سکتے ہیں، وہ ہم ضرور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کیا کریں۔ تو ایک کام تو ہم یہ تو کر سکتے ہیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں کریں، اور ان کے لیے ویسا ہی سٹیٹس اپنانے کی ضرورت ہے جو اسرائیل کا سٹیٹس ہے۔ ان کے ساتھ ہم تجارت نہیں کرتے، ان کو تسلیم نہیں کرتے، تو یہ بھی تو ہمارے مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہ بھی تو مسلمانوں کے خونوں کی ہولی کھیل رہے ہیں، تو یہ ہمارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی ہمارے ویسے ہی دشمن ہیں جیسے دوسرے کفار جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں وہ دشمن ہیں۔ اور ہم سب کو اپنے اس ملک کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں کہ ہمارا ملک جس قدر مضبوط ہوگا اتنا ہی عالم اسلام کو فائدہ ہوگا۔ ہمارے جو انڈیا کے اندر، ہندوستان کے اندر مسلمان بھائی ہیں، ان کا مفاد بھی پاکستان کی مضبوطی کے اندر ہے۔ اس وقت انڈیا دنیا کی ایک بہت بڑی کاروباری مارکیٹ ہے، منڈی ہے، اور جن کا مقصد ہی صرف دنیا ہے، وہ پاگل نہیں ہے کہ ہمارے لیے انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کر لیں گے۔ ہمیں بھی مضبوط ہونا ہوگا کہ ہماری بھی ایک حیثیت ہو دنیاوی نظاموں کے اندر، اور دنیاوی جو ممالک ہیں ان کے اندر، ان کو بھی یہ خوف ہو کہ جس طرح انڈیا سے تعلقات خراب کرنا ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے، ان سے بھی تعلقات خراب کیے تو ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ ہم سب کو قرآنی تعلیمات کو اپنانا ہوگا، اپنا کھویا ہوا مقام تبھی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور آپسی اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا ہوگا، تنازعات کو بھولنا ہوگا، ورنہ تنازعات سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ولا تنازعوا، تنازع نہ کرنا، آپسی جھگڑے نہ کرنا، فتفشلوا، تم بزدل ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج یہی تو ہو رہا ہے، آج بزدلی ہمارے اندر سرایت کر چکی ہے، اور ہماری ہوا اکھڑی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر۔ کہیں مظلوم اگر نظر آتا ہے تو وہ مسلمان نظر آتا ہے۔ تو اسی لیے ہم سب کو یہ سخت جد و جہد کرنا ہوگی۔ ایک شاعر نے ہمارے حالات کی خوبصورت منظر کشی کی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کس حالت کے اندر ہیں، کس چیز کی ضرورت ہے۔ شاعر کہتا ہے اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر،
اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر، کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کا دم جب بھرتا ہے کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر، اور دل سے کہہ کے آ گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کے آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، مظلوموں کی آہوں نے اب شولوں کی ادائیں پہنی ہیں، یہ جان قفس سے یادوں کے اب گلنے سڑنے والے ہیں، جتنا ہم سے الجھیں گے ہم اور مچلنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔